ایس کے کلاسک 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، آج میرا مضمون شہر کراچی کی خوبصورتی اور اس خوبصورتی کو قائم رکھنے کی ذمہ داری۔ دوستو، الحمدللہ پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست ہے، اور الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ پاکستان کا یہ شہر کراچی کیپٹل سٹی ہے، جہاں ہر رنگ و نسل، ہر طبقے کے لوگ آباد ہیں۔ یہ معاشی ہب ہے، یہاں پر کچی آبادیاں بھی ہیں، سوسائٹیاں بھی ہیں، کالونیاں بھی ہیں، اور بے شمار فلیٹس اور بنگلوز بھی ہیں۔ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو پیدل سفر کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو مہنگی ترین گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ کراچی آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا شہر ہے، جس کی ایک حساب سے تقریباً 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہاں لوگ پیار، محبت، خلوص اور مہربانیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کراچی شہر میں بے شمار پارکس پبلک کی تفریح کے لیے، ساحل سمندر کے ساتھ ملک قاسم پارک، 2 دریا، اور اس کے علاوہ بچوں کی فیملیز کے لیے جو ہے وہ تفریح کے مقامات ہیں، میوزیم ہیں۔ کراچی شہر کی کشادہ سڑکیں طویل ترین سفر کو آسان بناتی ہیں، اور سائڈ میں لگے درخت اور پھول پودے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ ابھرا، اور پاکستان کے لوگ انہیں انتھک محنت کر کے اس کو ترقی کی منزلوں تک پہنچایا۔ دنیا کے بیشتر ممالک بڑے شدید قسم کے حالات سے دوچار ہیں، جہاں انہیں کسی بھی قسم کی آزادی میسر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں بہت ساری نعمتیں میسر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آزاد ریاست یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہر دور کے حساب سے مہنگی صحیح، لیکن سہولتیں بھی ہیں۔ دوستو، آج میرا جس موضوع کی طرف آپ لوگوں کا دھیان کرنے کا ہے، اس بارے میں گفتگو کروں گا کہ گورنمنٹ تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے۔ یہاں بھی گورنمنٹ نے کام کیا ہے، اور کافی وسیع تعداد میں مختلف قسم کی چیئرز لگائی ہیں پبلک کے بیٹھنے کے لیے، پھول پودے اور ٹائلز وغیرہ لگا کے ایک گرین بیلٹ کے طور پر ایک فٹ پاتھ بنائی ہے، جہاں لوگ اپنے فارغ اوقات میں جو دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے مہنگائی کے دور میں، تو اپنے اپنے گھروں سے وہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں، لوڈ شیڈنگ اور گرمی کے دور میں بیٹھتے ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار چیئرز ہیں مختلف ڈیزائن کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں لوگ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اپنی عادت سے مجبور کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام میں صفائی نفس ایمان ہے، اور ہر مذہب میں صفائی کی اہمیت ہوگی، کیونکہ صفائی کے بنا کوئی بھی چیز ترقی نہیں کرتی۔ تو آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا استعمال پبلک کے لیے، یہ پبلک پراپرٹی ہے، لیکن پبلک اپنی پراپرٹی کا کیا حال کرتی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو ایک ہمارے لیے ایک بدنما داغ ہے۔
اچھی صحت کے لیے خوشگوار ماحول ضروری ہے، اور خوشگوار ماحول کے لیے سب سے پہلے صفائی ضروری ہے۔ اور صفائی کا انتظام گورنمنٹ کا کام تو ہے، لیکن پبلک کا بھی کام ہے کہ وہ گندگی نہ کرے۔ صفائی کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن گندگی نہ پھیلانا یہ پبلک کے اوپر بھی تو ذمہ داری ہے، بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک پاکستانی کے، ایک شہری کے، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے کہ یہ بہتر کام کرے، تو انسان کو بہتر ہی کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں لوگ نکل کے بیٹھ رہے ہیں اور کتنے پرسکون ماحول میں، لیکن یہاں بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں کوئی بکرا یا اونٹ ذبح نہیں ہوا، ابھی بقرعید میں دن ہے، لوگ یہاں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز اقربا، دوست احباب سے اپنے خیالات کا شیئرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے خوشی غم کی شیئرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ دیکھیں کس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کتنے سمجھدار ہیں، کہ یہ انہوں نے پی کے ماری ہوئی تمباکو کی، جو پان کی ایک قسم کا مسالہ بنایا گیا، کیونکہ پان کا دور تو ختم ہو گیا، بہت کم ہے، دیکھیں کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں۔ یہ جتنے اسپوٹ نظر آ رہے ہیں یہ سب پان کی پیکیں ہیں، سرخ دبے۔ گورنمنٹ نے یہ خوبصورت گرے کلر کی ٹائلز لگائی تھی، لیکن یہاں پانی کی پیکیں مار مار کے ان پہ اپنے نقشے بنا دیے لوگوں نے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ دیکھیں یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا، پورا پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں سیاح لوگ بھی آتے ہوں گے، غیر ملکی لوگ بھی آتے ہوں گے، وہ کیا دیکھتے ہوں گے؟ پھر اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، تو فرشتے بھی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتے اسی جگہ پہ آئیں گے کیا؟ حدیث کا مفہوم ہے فرشتے زمین پہ اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، تو مسلمان تو جہاں بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ایسی گندگی فرشتوں کو اچھی لگے گی؟ کیا رحمت ہوئے گی ایسی جگہ پہ؟ دیکھیں آپ، یہ گورنمنٹ نے تو اپنا کام کر دیا تھا، کچھ کام پبلک کی بھی ذمہ داری تھی نا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت چیئر لگائی۔ ایک تو گورنمنٹ خرچہ نہیں کرتی، جو کر دیتی ہے تو وہ پبلک اسے برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیں آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ کتنے قسم کی چیئر لگائی ہیں، اور پھول پودے بھی لگائے ہیں، لیکن پبلک نے کیا کرا ہے کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے، چن چن کے جگہوں کو جو ہے نا اپنے نقشے سے، اپنی پینٹنگ سے آباد کر دیے ہیں۔ تو یہ مہذب شہریوں کی نشانی نہیں ہے۔ پورے ملک میں آپ کہیں بھی چلے آئیں، یہاں تک کہ مسجد کے بیت الخلاء، اسپتالوں کے زینے کے چوکی اور واش روم وغیرہ، اور کسی فیکٹری، کارخانہ، کسی بس اسٹاپ، یہاں تک کہ بسوں میں بھی نیچے سیٹوں کے نیچے جہاں، اور پھر بس میں بیٹھ کر باہر کھڑکی سے جو پی کے مارتے ہیں، تو کتنی دفعہ شریف شہری جو ہے نا وہ سرخید کپڑے پہن کے آتے ہیں اور وہ سرخ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ کوئی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کئی ہر جگہ پان کی پیکیں ہیں، کچرا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو اپنی جگہ ہے، ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے، کوشش کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ صفائی نفس ایمان ہے، ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، تب حالات بہتر ہوں گے۔ ہر شخص اپنا حصہ ڈالے تو انشاءاللہ تعالی ماحول میں خوشگواری پیدا ہوگی۔ دیکھیں جدھر بھی میں جا رہا ہوں اور جہاں بھی جاؤں گا میں، یہی چیز ملے گی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ یہ پڑھے لکھوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، مگر یہ کوئی اور تھوڑی کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہی کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، تو کیا تیاری کی ہے منہ دکھانے کی؟ تو دیکھیں نماز تو پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، الحاج بھی ہو جاتے ہیں، حافظ قاری بھی ہو جاتے ہیں، یہ ہر جگہ کا یہ حال ہے۔ کوئی محفل ہو، وہیں پان چل رہا تھا، پان کھانا منع نہیں ہے، اب وہ احترام رہ کے کھائے نا۔ اور پھر فٹ پاتھ گورنمنٹ نے بنائے پبلک کے سہولت کے لیے، تو کیا حل کیا ہے؟ پورے شہر میں کہیں بھی فٹ پاتھ پہ پبلک نہیں چل سکتی، دکاندار اس کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، تو حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ دوستو یہ ویڈیو دکھانے کا
اور یہ سارے گفتگو کرنے کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ ہم واپسی تو نہیں لا سکتے، لیکن جو وقت گزر رہا ہے، جو وقت آنے والا ہے، اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے۔ دیکھیے کووڈ-19 کا دور ہے، صفائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی صورتحال ہماری پبلک کی وہی ہے جو روزمرہ کی روٹین تھی۔ ہم سب جب صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو آپ بھی ملاحظہ فرمائیے گا کہ بعض لوگ کو کوئی جگہ میسر نہیں آتی، وہ دروازے سے نکل کے اپنا رات بھر کا بلغم یا تھوک یا پان کی پیک جو بھی کھاتے ہیں وہ دائیں بائیں کر کے وہ تھوک دیتے ہیں گلی کے سینٹر میں۔ آپ سوچیں صبح جاب پہ جانے والے افراد، صبح صبح کا ٹائم ہے، ناشتہ کیا ہوا ہوتا ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے۔ دیکھیں صبح صبح کے ٹائم کو پرانے لوگ کہتے تھے یہ خیر و برکت کا ٹائم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن جب بندہ گزرے گا اور راستے میں گندگی اس کو ملے گی تو سوچیں اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس کا جی خراب نہیں ہوگا، اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کا موڈ آف ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ صبح صبح جیسا موڈ ہونا سارے دن اس کے اثرات طبیعت پہ رہتے ہیں۔ اگر خوشگوار ماحول ہو تو سارے دن جیسے بھی معاملات ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بونڈ کھل جاتا ہے یا کوئی خزانات لگ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ انسان حوصلہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا ہے اس کی بے شمار خصوصیات ہیں، اور اس میں خصوصیات یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے مشکل سے مشکل حالات میں حوصلہ مند ثابت ہوا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اور مشکل چاہے کیسی بھی ہو اسے حل کرتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے نا، جب صبح صبح اس کی طبیعت پہ بوجھ آ جائے گا، ناگواری آ جائے گی۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ الٹی ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ رہ گئی ہے، اتنا دل متلا جاتا ہے، لیکن لوگ کیا بات ہے، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ کیا ہے اشرف المخلوقات سے الگ ہیں، وہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ کیا انہیں صرف گلی کا سینٹر یا دروازے کا سامنے کا حصہ ملتا ہے دوسرے کے دروازے کی طرف منہ کر کے؟ یہ دیکھیں اگر غور کریں تو یہ کھلی شیطانیت ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ ایمان انسان کے ہی پاس ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب انسان کو ہی بنایا نا، انبیاء کرام انسانوں میں ہی آئے نا، کسی اور مخلوق میں تھوڑے ہی آئے۔ تو شیطان ایمان کا دشمن ہے، اور اسی لیے وہ انسانوں کے پیچھے پڑتا ہے، اور انسانوں کو ہی ایسی سوچ پیدا کرتا ہے جو وہ اپنی انسانیت سے باہر آ کر ایسی غیر انسانی حرکت کرتے ہیں جس سے ماحول میں جو ہے نا افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں، دیکھیں میرا مقصد کسی پہ تنقید کرنے کا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ ہم سب مل کر اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر والوں کو اس قائل کریں۔ جو لوگ پان گٹکا کھاتے ہیں یا جو بھی کچھ کھاتے ہیں ایسی چیزیں، یا کوئی بھی اگر انہیں کھانسی بلغم ہے تو وہ ایسی جگہ پہ گندگی نہ کریں جو راہداری ہو، راستہ ہو، پھول کی کیاریاں ہوں، اور اس قسم کے مطلب راستے ہوں، کہیں اسپتال، کہیں فیکٹری، کہیں کوئی گاڑی یا کوئی راستے میں۔ ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا نا، میں جب شہر سے آ رہا تھا تو ہماری گاڑی جب ایک وہ کارساز کے سگنل پہ رکی ہے تو وہیں بیچ میں یہ گاڑی ہائی ایس والی جو بھی نئے ماڈل کی ہائی ایس ہے، اب وہ کون سے برانڈ کی مجھے تو نہیں پتہ، لیکن وہ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور ایک دم سے جو ہے نا وہ اتنا منہ بھر کے جو ہے نا پچکاری روڈ پہ گرا دی۔ اس ٹائم میرا جو ہے نا میں نے موبائل آف کیا ہوا تھا، اتفاقی بات ہے، ورنہ وہ بھی میں ریکارڈ کر کے آپ کو دکھاتا۔ تو یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، بے شمار مرتبہ ایسا دیکھا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے نا کہ کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوششیں جب ہم کریں گے نا، جب ہم کریں گے تو صورتحال بدل جائے گی، اور ماحول خوبصورت ہوگا، خوشگوار ہوگا۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا محلہ ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، کیا سمجھے؟ ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کی پرواہ کرنی ہے۔ ہمیں کچرا جو بھی اسباب ہوتے ہیں، ہمیں اپنے گھر کا کچرا دوسری طرف نہیں پھینکنا چاہیے،
ہمیں کچرا اٹھا کے صاف کرنا چاہیے، دیکھیں صفائی نصف ایمان میں۔ اگر ہم دوسرے کا کچرا کیا ہوا بھی اٹھا کے صاف کریں گے نا تو ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری بات صفائی ہوگی تو اس صفائی کا فائدہ ہم کو، ہماری فیملی کو بھی ہوگا، کیونکہ گندگی میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات حدیث کا مفہوم ہے کہ گندی جگہ پہ شیاطین بیٹھتے ہیں۔ یہ جو بلائیں آفتیں بیماری ہوتی ہیں یہ شیاطین کی قسم ہوتی ہیں، شیاطین کی اولاد ہوتی ہیں، تو یہ بھی مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں اچانک کوئی کہیں سے گزرتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری دعائیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں ہر لمحہ ہر جگہ شیاطین کا سامنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کی رحمت، یہ جو فرشتے ہیں یہ اگر ہماری حفاظت پہ مامور نہ ہو اللہ کے حکم سے، تو یہ شیاطین یہ بلائیں ہمیں ہلاک کر دیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یہ 24 گھنٹے میں ہر لمحہ ہر جگہ جو کام بھی ہو، چاہے رفع حاجت کے لیے ہمیں جانا ہو، نہ غسل کرنا ہو، کھانا پکانا ہو، کھلانا ہو، بسترے ہیں، کپڑے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، چپل ہے پہننا ہے اتارنا ہے، کپڑے پہننا ہے اتارنا ہے، کوئی بھی کام ہے اگر 24 گھنٹے کا ہماری زندگی کے تمام معاملات، شادی، بیماری، صحت، کھانا پینا، کوئی کاروبار، ہر جگہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں اس کا مین مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جانا، تاکہ بلاؤں سے دور رہیں، شیاطین کے مکر و فریب سے دور رہیں، نظر بد سے اور حسد سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برکتیں نصیب ہوں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے نا، وہ جب یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ گندی جگہوں پہ شیاطین بیٹھتی ہیں، تو ہم ان کے اڈے کیوں بناتے ہیں گندی جگہ کر کے؟ تو دیکھیں کل قیامت میں جب یہ ہے بات، یہ طے ہے قرآن حدیث کے مفہوم اور خلاصے کے مطابق کہ ہر شخص کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو سوچیں ہم کس منہ سے پیش ہوں گے۔ ایمان جو نفس، ایمان تو صرف صفائی کی مد میں دے دیا نا کہ صفائی نفس ایمان ہے، تو یہ جو ہم گندگی پھیلا رہے ہیں، ہم خود ہیں یا ہمارے گھر میں سے کوئی ہے، ہمارے اولاد ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہیں یا ہمارے دوست احباب ہیں، اڑوسی پڑوسی، یا جنہیں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے من پسند بات تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بات جسے معاشرے میں جو ہے نا ایک عجیب افراتفری پیدا ہو رہی ہے، بیماریاں جنم لینے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، ان سے ہم بولتے ہوئے اجتناب کرتے ہیں کہ چھوڑو یار، خواہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو سوچیں دوستو اس تعلق کا خیال کریں جو ہمارا اپنے رب سے، جو ہمارا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو ہمارا اپنے استاد سے ہے جس سے ہم نے سبق پڑھا ہدایت کا۔ تو سوچیں ان ماں باپ کا، سوچیں جن سے ہمارا تعلق ہے، کہ جن کی ہم اولاد ہیں، کہ جو اولاد بھی والدین کے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھے برے عمل کا ذریعہ ہے، کہ خدا کی بارگاہ میں اگر اولاد اچھی ہے تو ماں باپ سرخرو ہوں گے، اور اگر اولاد بری ہے تو وہ ماں باپ کے لیے بھی جواب دینا مشکل ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے نا کہ دوستو، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی پروفیسر نہیں ہوں، میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا، میں کوئی حاکم نہیں ہوں، میں تو آپ میں سے ہوں۔ ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے نا کہ میں بچپن سے اب تک دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، لیکن ہم آگے کے لیے تو کچھ کوشش کر سکتے ہیں نا۔ کوشش کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب کل بروز قیامت رب العالمین کا سامنا ہوگا تو ہم کوشش کرنے والوں میں تو شامل ہو سکیں گے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ تو اگر ہم یہ عمل جس حد تک بھی کریں گے تو کہنے کی بات یہ کہ رب العالمین کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ وہ تو بندے کی نیت دیکھے گا کہ نیت کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے تو ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے تو ابھی اس نے یہ کام کیا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں پہ شفیق ہے، فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ کہ ہمیں اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی چاہیے، اور جس قدر ہم زیادہ انسانیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو سمجھ لیں یہی ہماری کامیابی ہے۔ حقوق اللواط وہ معاشرے کے یہ حالات تو ہیں، یعنی کہ رشتوں کے حقوق، تو رشتوں کے حقوق تو ایک صفائی بھی ہے نا، کہ ہم ان کو ایک صاف ستھرا ماحول دیں، ہم راستہ خراب نہیں کریں، ہم جہاں بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کو خراب نہیں کریں۔ تو دوستو، ہم جب اپنے فائدے کے لیے غور کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔